بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا ڈیٹا انٹری کا ایک نیا پروجیکٹ۔ بہت سمپل سا ورک تھا، کاپی اینڈ پیسٹ کا کام تھا۔ اس کے ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ میں نے کلائنٹ کے ساتھ کیا بات ہے اس پروجیکٹ کے ریلیٹڈ، اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ اس پروجیکٹ سے میں نے کتنا ارننگ کی، اور اس کے ساتھ اگر آپ اس پر خود پریکٹس وغیرہ کرنا چاہتے ہیں آپ کو کہاں پہ مل جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ آپ اپنے لیے ڈیٹا انٹری کا پورٹفولیو کس طرح سے بنا سکتے ہیں۔ ساری چیزیں جو ہے میں آپ کو اسی ویڈیو میں سمجھاؤں گا، تو اس ویڈیو کو آپ نے کمپلیٹ واچ کرنا تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے۔ اور اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے میرے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو آپ نے سبسکرائب ضرور کرنا، کیونکہ میں اسی طرح سے ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ اس یوٹیوب چینل میں شیئر کر دیتا ہوں۔ میں خود ایک ورچوئل اسسٹنٹ ہوں، ڈیٹا انٹری کا، ویب ریسرچ کا، لیڈ جنریشن کا سروس جو ہے میں پرووائڈ کر دیتا ہوں upwork.com پہ اور فائور پر۔ تو چل اس ویڈیو کو ہم شروع کر لیتے ہیں۔ اچھا، سب سے پہلے یہاں پر جو ہے میں جو کلائنٹ کا جو انسٹرکشن ہے وہ میں آپ کو جو ہے بتا دیتا ہوں کہ کلائنٹ نے مجھے کیا انسٹرکشن سینڈ کیا تھا اس پروجیکٹ کے لیے۔ تو کلائنٹ نے جو ہے مجھے سمپل سا کہا تھا کہ آپ نے جو PDF فائل ہے اس کو آپ نے کنورٹ کرنا ہے MS Excel میں، یا میں آپ کو شو کروں گا اسکرین پر لائیو۔ اور اس کے ساتھ ساتھ نیکسٹ کلائنٹ نے مجھے یہ بھی بتایا تھا کہ آپ نے ان جو بھی PDF فائل اس کو اپنے سپریٹ جو ہے شیٹ میں آپ نے اس کو ایڈ کریں، جس طرح کہ اب یہاں پر جو یہ ایک شیٹ ہو گیا، نیکسٹ جو PDF فائل اس کو ہم نے یہاں پر جو دوسرا جو شیٹ ہے، جس طرح کہ اگر اس پر میں کلک کروں گا تو یہاں پر جو ہے دوسرا شیٹ یہاں پر بن جائے گا، اگر اس پر میں کلک کروں گا تو یہاں پر جو ہے تیسرا شیٹ بن جائے گا۔ تو اس طرح ہر ایک PDF کو ہم نے جو ہے علیحدہ علیحدہ جو شیٹ میں ہم نے اس کو ایڈ کر دینا ہے۔ تو یہاں پر جب اس پر ہم نے کیا ڈیٹا ایڈ کرنا ہے اس اسپریڈ شیٹ میں، یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں، یہاں پر جو ایڈریس ہے، اس کے بعد کیٹیگری ہے، ڈیٹ ایشو ہے، اس کے بعد کنٹریکٹر ہے، اس کے بعد فون نمبر ہے۔ تو یہ سارا ڈیٹا جو ہے اب یہاں پر اویلیبل ہے۔ کلائنٹ یہ PDF مجھے سینڈ، PDF یہ ہے، دوسرا یہ ہے، تیسرا چوتھا مطلب 4 PDF تھے۔ اب اس کو ہم نے کنورٹ کرنا تھا۔ کاپی اینڈ پیسٹ بھی اس کو آپ کر سکتے ہو، یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اگر اس کو آپ جو ٹائپ کرنا چاہتے ہیں یہ بھی آپ کر سکتے، لیکن میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ اس کو آپ ٹائپ کر دو، کیونکہ اس سے آپ کا جو ٹائپنگ کا ایکسپیرینس جو ہے وہ بھی بڑھ جائے گا، اور یہ آپ کے لیے بہت ہیلپ فل ہو سکتا ہے اگر اس پر آپ خود پہ پریکٹس وغیرہ کرنا چاہتے ہو۔ تو اب اس کے لیے ہم نے کیا کریں کہ سب سے پہلے آپ نے جو ہے یہاں پر MS Excel کا ایک فائل، یعنی آپ نے MS آفس کو آپ نے اوپن کرنا ہے۔ یہاں پر MS Excel جو ہے یہاں پر آپ نے جو یہاں پر صرف لکھ دینا ہے، ایڈریس لکھ دینا ہے، یہاں پر آپ نے کیٹیگری لکھ دینا ہے، ڈیٹ ایشو، اس کے بعد کنٹریکٹر، اس کے بعد فون نمبر، یہ آپ نے لکھ دینا۔ اگر آپ کے پاس MS آفس نہیں ہے تو اس کے لیے آپ جو ہے گوگل شیٹ کو بھی آپ یوز کر سکتے ہو۔ جیسے آپ گوگل شیٹ سرچ کرو گوگل پہ تو آپ کو مل جائے گا۔ اگر آپ کو نہیں پتہ آپ جو اس کے ریلیٹڈ آپ جو ہے گوگل پہ سرچ کر سکتے ہیں، یوٹیوب پر یا بہت سی ویڈیوز جو ہے اویلیبل ہے اس کے ریلیٹڈ۔ لیکن میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ آپ ٹرائی کرو کہ آپ اپنے لیپ ٹاپ میں جو ہے MS آفس کو آپ جو انسٹال کرو، کیونکہ اگر آپ کے پاس انٹرنیٹ نہیں، کبھی کبھار اس طرح سے ہوتا ہے کہ کبھی کبھار انٹرنیٹ جو ہے کام نہیں کرتا ہے، بہت سے مسئلے وغیرہ ہوتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کے پاس MS آفس ہے تو اس کو آپ جو آف لائن بھی یوز کر سکتے ہو۔ اب اس پروجیکٹ کے لیے آپ کے لیے کوئی بھی نیٹ کی ضرورت بھی نہیں، کیونکہ اس کو آپ جو آف لائن بھی کر سکتے ہیں، سر کہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ اب یہ PDF فائل اس کو میں نے اوپن کر دیا، اس کو آپ جو ہے آسانی کے ساتھ اوپن کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ کو کوئی بھی انٹرنیٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد اس پر کام کرنے کے لیے بھی آپ کو کسی بھی انٹرنیٹ کی ضرورت نہیں۔ اگر آپ کے پاس صرف اور صرف کمپیوٹر میں MS آفس انسٹال ہو، آپ کے لیپ ٹاپ یا PC میں جو بھی ہے آپ کے پاس، اب میرے پاس لیپ ٹاپ ہے تو یہاں پر آلریڈی اس کو میں نے انسٹال کیا ہوا MS Excel میں، MS آفس جو MS Excel جو ہے۔ اب یہاں پر اس کو کام کرنے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے کہ سب سے پہلے آپ نے جو یہ جو نام ہے اس کو آپ نے یہاں پر ٹائپ کرنا ہے۔ تو یہاں پر اس کو جو ہے میں ٹائپ کر دیتا ہوں 607، اس کے بعد جو ہے اسپیس PIL، اس کے بعد جو ہے GRAM، اس کے بعد AVE، ٹھیک ہے۔ اس کو میں نے ٹائپ کر دیا۔ اس کے بعد آپ نے نیکسٹ جانا ہے۔ نیکسٹ جانے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے، آپ کی جو کی بورڈ میں ٹیپ کا جو بٹن ہے اس کو آپ نے ٹیپ کرنا ہے، تو آپ سیدھا جو ہے نیکسٹ کالم پہ آپ کو جو ہے کنورٹ ہو جائیں گے آسانی کے ساتھ۔ اس کے بعد یہاں پر جو ہے نیکسٹ جو ڈیٹا اس کو میں ٹائپ کر دیتا ہوں، یہاں پر لکھا ہوا ہے ایڈیشن، تو اس کو یہاں پر میں نے ٹائپ کر دیا۔ اس کے بعد ڈیٹ ایشو ہے تو اس کو بھی یہاں پر جو ہے میں ٹائپ کر دیتا ہوں تاکہ جو ہے اچھا ٹھیک ہے۔ تو ایک انٹری کو میں نے کر دیا، کس طرح کر دیا آپ نے دیکھ لیا کہ اس کو یہاں سے میں نے ٹائپ کر دیا۔ لیکن اگر اس کو آپ کاپی اینڈ پیسٹ کرنا چاہتے ہیں یہ بھی آپ کر سکتے، صرف یہاں سے آپ نے ڈیٹا کو آپ نے جو کاپی کرنا ہے، کاپی کرنے کے بعد اس کو آپ نے یہاں پر جو ہے پیسٹ کر دینا ہے۔ تو اگر آپ جو ہے اس طرح سے کرنا چاہتے ہیں یہ بھی آپ کر سکتے ہو، بہت سمپل سا کام ہے۔ آپ نے صرف اور صرف اس کو یہاں سے کاپی کرنا ہے، جس طرح کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتا دیا کہ میں آپ کو بالکل بھی ریکمینڈ نہیں کروں کہ اس کو آپ جو ہے یعنی کاپی اینڈ پیسٹ کر دو، بلکہ اس کو آپ جو ہے خود ٹائپ کرو، تاکہ آپ کا جو ٹائپنگ کا جو سپیڈ ہے یہ بھی اس کے ساتھ امپروو ہو جائے گا، اور آپ کو جو پتہ بھی چل جائے گا کہ ڈیٹا انٹری کا جو کام ہے وہ کس طرح سے ہوتا ہے۔ یعنی یہ جو پریکٹس فائل یہ میں آپ کو پرووائڈ کروں گا، اس کے لیے آپ نے پریشان نہیں ہونا ہے۔ یہ آپ کو جو ہے کہاں پہ مل جائے گا یہ میں آپ کو لاسٹ میں بتا دوں گا۔ تو اس ویڈیو کو آپ نے جو ہے دیکھنا ہے تاکہ آپ کو جو ہے سمجھ آ جائے۔ اچھا، تو آپ نے دیکھ لیا میں نے 2 انٹری کو جو میں نے کمپلیٹ کر دیا۔ اب اسی طرح اس کو میں نے ان سب کو جو میں نے کمپلیٹ کیا تھا، یہاں سے جتنے بھی جو ڈیٹا ہے ان سب کو میں نے کر دیا تھا، ٹھیک ہے۔ اچھا، جیسے یہ فائل کمپلیٹ ہو جائے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے یہاں پر جو ہے یہ شیٹ 1 ہو گیا، اس کے بعد شیٹ 2 ہے،
تو یہاں پر جو اب ہم شیٹ 2 کو یہاں پر آئیں گے تو یہاں پر جو ہے 2017 کا ہو گیا. اس کے بعد یہاں پر ہم نے لکھ دینا ہے 2018. ٹھیک ہے, یہاں پر ہم نے جو ہے لکھ دینا ہے 2017. ٹھیک ہے, کیونکہ یہ 2017 کا ڈیٹا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو 2017 ہے. اس کے بعد یہ 2018 ہے. تو جیسے اس کو آپ کمپلیٹ کر دو, اس کمپلیٹ انٹری کو, یعنی جتنے بھی ڈیٹا ہے اس کو آپ نے کمپلیٹ کرنا ہے. کمپلیٹ کرنے کے بعد آپ نے یہاں پر اس پر کلک کر دینا ہے شیٹ 2 پہ, جس طرح کہ میں نے آپ کو بتایا کہ مطلب شیٹ کس طرح سے بنتا ہے تو یہ آپ کو پتہ ہوگا. اچھا, اس کے بعد آپ نے پھر سے یہاں پر جو یہاں پر آپ نے لکھ دینا ہے ایڈریس, آپ نے یہاں پر لکھ دینا ہے. اس کے بعد یہاں پر آپ نے کیٹیگری یہاں پر لکھ دینا ہے. اس کے بعد یہاں پر ڈیٹ ایشو آپ نے یہاں پر لکھ دینا ہے. اس کے بعد کنٹریکٹر, اس کے بعد فون نمبر. تو اسی طریقے سے جس طرح کیا ہم نے اس کو ہم نے کر دیا, اس طرح آپ نے اس کو بھی کر دینا ہے. ان سب ڈیٹا کو آپ نے یہاں سے جو ہے کنورٹ کرنا ہے اور یہاں پر آپ نے جو ہے ٹائپ کرنا ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد جسے کمپلیٹ ہو جائے اس کے بعد نیکسٹ انٹری ہے, تو اس کے لیے آپ نے یہاں پر 2019 یہاں پر آپ نے لکھ دینا ہے. اور اسی طریقے سے آپ نے اس کو بھی کرنا ہے ایڈریس, کیٹیگری, ڈیٹ, یہ جتنے بھی جو ڈیٹا ہے اس کو ہم نے کر دینا ہے. ٹھیک ہے, یہ جب ہو جائے کمپلیٹ ہو جائے اس کے بعد آپ نے پھر سے یہاں پر اس پر کلک کر دینا ہے. شیٹ 4 ہو جائے گا. یہاں پر آپ نے جو 2020 اپنے یہاں پر لکھ دینا ہے. تو اس کو بھی آپ نے اسی طریقے سے کرنا ہے. یہاں پر آپ نے جو ہے لکھ دینا ہے ایڈریس, آپ نے یہاں پر لکھ دینا ہے. اس کے بعد کیٹیگری ہو گیا, اس کے بعد ڈیٹ ایشو, اس کے بعد کنٹریکٹر, اس کے بعد فون نمبر. تو ان سب ڈیٹا کو آپ نے اسی طریقے سے اس کو آپ نے کمپلیٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے, اچھا, اب یہ فائل آپ کو جو ہے ڈسکرپشن میں مل جائے گا. اس کو آپ جو ہے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہو. اس پر آپ جو ہے خود پہ پریکٹس وغیرہ کر سکتے ہو. اسی پروجیکٹ سے میں نے $100 جو ہے کمائے تھے. تو بہت سمپل سا کام ہے. اس طرح سے کام آپ کو جو اپور پر بھی آپ کو مل سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو فائور پر بھی آپ کو اس طرح سے پروجیکٹ مل سکتے ہیں. اس کے علاوہ guru.com ہو گیا فری لانسر. تو آپ کو جو بھی فری لانسر ویب سائٹ آپ کو جو ہے ٹھیک لگتا ہے وہاں پر آپ جو ہے کام سٹارٹ کر سکتے ہو. لیکن میں آپ کو ریکمینڈ کروں کہ آپ جو ہے upwork.com سے آپ جو سٹارٹ لے سکتے ہو, کیونکہ اس طرح سے پروجیکٹ وہاں پر بہت زیادہ آپ کو مل سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ جو ہے fiverr.com پر بھی اس طرح اپنے لیے گگز وغیرہ بنا سکتے ہو. آپ کو جو بھی ویب سائٹ آپ کو ٹھیک لگتا ہے وہاں پر آپ اپنے لیے پروفائل بنا سکتے ہو اور یہ کام آپ جو اسٹارٹ کر سکتے ہو. بہت سمپل سا کام ہے. اس کے لیے آپ کو کوئی بھی ٹیکنیکل اسکل کی ضرورت نہیں. سمپل کاپی اینڈ پیسٹ کا کام ہے. اس طرح اگر آپ جو ہے مزید سیکھنا چاہتے ہو کہ ڈیٹا انٹری کا کام کس طرح سے ہوتا ہے, اس کے لیے آپ اس طرح اگر آپ مزید سیکھنا چاہتے ہو کہ ڈیٹا انٹری کا کام کس طرح سے ہوتا ہے, اس کے لیے آپ میرا جو یوٹیوب چینل فاروق ٹی اس کو آپ سبسکرائب کر سکتے. اس طرح بہت سی جو ہے پروجیکٹ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیے ہوئے ہیں. تو یہ آپ جو سیکھ سکتے ہو, اس پر آپ جو خود پریکٹس وغیرہ کر سکتے ہو. ٹھیک ہے, آپ جو اس پروجیکٹ اپنے ڈیٹا انٹری کا پورٹفولیو جو آپ بنا سکتے ہو. اپنے کرنا کہ جس طرح کہ میں نے آپ کو طریقے بتا دیا, اسی طریقے سے آپ نے جو اس پروجیکٹ کو آپ نے خود کمپلیٹ کرنا ہے. کمپلیٹ کرنے کے بعد جو ہے آپ کا ڈیٹا انٹری کا پورٹفولیو وہ ریڈی ہو جائے گا. بس اس کو آپ نے جو اپلوڈ کرنا ہے. اگر آپ upwork.com پر اگر آپ کام کرنا چاہو وہاں پر بھی آپ اپلوڈ کر سکتے ہو. اگر آپ اپلوڈ نہیں کرنا چاہتے اپنے ساتھ بھی اس کو آپ جو ہے رکھ سکتے ہو. جب بھی کلائنٹ آپ سے پوچھے کہ آپ مجھے اپنا پورٹفولیو مطلب سینڈ کرو, تو اس کو آپ جو یہ پورٹفولیو سینڈ کر سکتے ہو. آپ کلائنٹ کو بتا سکتے ہو کہ میرے پاس ڈیٹا انٹری کا ایکسپیرینس ہے, یہ کام آپ دیکھ سکتے ہیں. اس کام کو جو ہے میں نے کمپلیٹ کیا ہوا ہے. تو چلو گائز, انشاءاللہ ہم ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں. اب تب تک کے لیے اللہ حافظ. تھینک یو سو مچ فار واچنگ دس ویڈیو.